نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفارا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وماتوا وهم کفار۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے، کافر ہو کر کے مرے، کفر کو گلے لگا کر کے مرے، اولئک علیہم، انہی لوگوں پر لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور لوگوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، اور ان کی سختیوں میں، ان کے عذابوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی ان کے توبہ کرنے کا انتظار کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بدبخت لوگوں کا حکم بیان فرمایا جن کا جو حالت کفر میں مر گئے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جن لوگوں نے توبہ کر لی، ان سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لیا، ان سے کفر ہو گیا، ایمان کی طرف پلٹ آئے، ان سے گناہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان سے کوئی خلاف شرع معاملہ صادر ہو گیا، اس کی اصلاح کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے لیے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کریں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر نظر رحمت کرتا ہوں، وہ کفر سے باز آ جائیں، میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، وہ ایمان کی طرف پلٹ آئیں، اپنی سابقہ نافرمانیوں سے رجوع کر لیں، تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر نظر رحمت کرتا ہوں، میں ان کی بخشش کرتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں
اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان 3-4 آیاتوں میں مومنین کا ذکر فرمایا، اور پہلے وہ گناہگار تھے اب وہ تائبین ہو گئے، ان کا ذکر فرمایا۔ وہ کفر پر تھے، کفر پر اڑے رہے، کفر پر مر گئے، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اور حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، محض کفر یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، محض کفر یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، محض کفر یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، کفر محض یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، کفر محض یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں جنت کو نہیں مانتا، کفر محض یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں جو ہے رب کو نہیں مانتا۔ نا، کفر کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کو بھی مانے، رب کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، جنت کو بھی مانے، جہنم کو بھی مانے، کائنات کے سارے احکام مانے، مگر ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے، تبھی وہ کافر ہو جاتا ہے، تبھی وہ۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ نہیں ہے جی او جی حضرت دیکھیں وہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی، کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا تصدیق ایمان کسے کہتے ہیں۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی جو کچھ لے کر کے آیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے جو اتارا، اللہ نے محبوب کے قلب منیر پر جو اتارا، پورے کے پورے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر دل بھر بھی اس نے نافرمانی کی، دل بھر بھی اس نے کسی حکم کا اعراض کیا، دل بھر بھی اس نے کسی حکم میں تحریف کی، دل بھر بھی اس نے کسی حکم میں ترمیم کی، دل بھر بھی اس نے کسی حکم میں ایسا پہلو نکالا جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ اب ہمارے ہاں جی حضرت دیکھیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں نا جی، ہم بڑے سادے لوگ ہیں، حضرت وہ قرآن بھی تو پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں منافقین کا ذکر موجود ہے، آپ جائیے کسی مولوی سے پوچھئے منافق بے نمازی تھے؟ وہ تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے۔ منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حضور کے سامنے بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ منافق کے حج نہیں کرتے تھے، وہ حضور کے سامنے حضور کے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ منافق کیا نمازی نہیں تھے؟ ارے وہ الفاروق مسجد نہیں، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے نمازی تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، فرمایا یہ مسجد نبوی کے نمازی ہیں، محبوب تیرے دشمن ہیں، یہ آپ کے نمازی ہیں، محبوب تیرے دشمن ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو دل سے نہیں مانتے۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ ٹھپا لگا رہا ہے یہ مومن نہیں ہے، مومن ہم نے بنا لیا ہے نظام، حضرت دیکھیں وہ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، اور ہمارے علامہ صاحب تو ویسے بڑے سخت ہیں جی، ہیں ہمارے علامہ صاحب تو ویسے بہت سخت ہیں۔ کس چیز کا سخت ہوں جی؟ ہیں تمہارا ایمان لٹتا رہے میں دیکھتا رہوں، تمہاری نمازیں برباد ہوتی رہے میں دیکھتا رہوں، تمہارے ایمان پر ڈاکے پڑتے رہے میں دیکھتا رہوں، تمہارا ایمان ڈاماڈول ہوتا رہے میں دیکھتا رہوں، تمہارے ایمان کے ہم پر لوگ حملہ آور ہوتے رہے میں دیکھتا رہوں، یہ خیر میں تو گوارہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ہم یہی بتاتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، مکمل دین کو مانتا ہے، مکمل بولے مکمل دین کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، ازواج کو مانتا ہے،
اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، نبی کے گھرانے کو مانتا ہے، نبی کے یارانے کو مانتا ہے، نبی کے یاروں کو مانتا ہے، نبی کی بیویوں کو مانتا ہے، نبی کی چاروں بیٹیوں کو مانتا ہے، اس سے پکا کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہی مسلمان ہے۔ اب وہ کہ نبی کے صحابہ کا دشمن ہو، جی حضرت اب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی اللہ والوں کا دشمن ہو، جی حضرت وہ نماز قرآن پڑھتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کا دشمن ہو، حضرت وہ نماز قرآن پڑھتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، فرمایا جو بڑا گروہ ہے تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، میرے حبیب نے فرمایا جس جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کی مضبوطی، اللہ کی رسی، خدا کی قسم میرا نبی بھی ہے، میرا قرآن بھی ہے، میرے صحابہ بھی ہیں، میرے اہل بیت بھی ہیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ جو صحابہ سے ہٹ گیا وہ اللہ کی رسی سے، بولے اللہ کی رسی سے، اور جو اہل بیت سے ہٹ گیا وہ اللہ کی رسی سے ہٹ گیا، جو قرآن سے ہٹ گیا وہ اللہ کی رسی سے ہٹ گیا، اور جو دور مصطفیٰ سے گیا وہ بھی اللہ کی رسی سے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ فرقے نہ بناؤ، الگ الگ، کیا کہا میں نے؟ یار بولا کریں، میں نے کیا کہا؟ اب بڑی پتے کی بات ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقے، کیا مطلب ہے؟ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے وہ کوئی فرقہ، بڑی پتے کی بات ہے، فرقے نہ بنو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر تم سے بھی پوچھیں سنیو، اپنا عقیدہ بناؤ، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ اہل سنت و جماعت ہوتا ہے۔ اور فرقہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن نہیں ہے، فرقہ وہ ہے، فرقہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں غوث کا دامن نہیں ہے، فرقہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن نہیں ہے۔ ارے جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ بھی ہو، دامن صحابہ بھی ہو، دامن ازواج مطہرات بھی ہو، دامن اولاد رسول بھی ہو، دامن حسنین کریمین بھی ہو، خدا کی قسم وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم وہ فرقے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو حالت کفر میں مر جائیں، جو حالت کفر میں مر جائیں تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا، جو حالت قرآن پڑھ رہا ہوں، جو حالت کفر میں مر جائے اس کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے؟ لعنت کرنا قرآن کہہ رہا، اللہ لعنت بھیجتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، سارے لوگ لعنت بھیجتے ہیں، ساری زندگی لعنت میں رہیں گے، اللہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا،
اللہ انہیں تل بھر مہلت نہیں دے گا۔ تو قرآن کا اسلوب کیا ہوا؟ فرمایا جس طرح کوئی کافر مر جائے تو اس کے کفر کو بتانا ضروری ہے، اس کے کفر کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کافر مرا تھا، اسی طرح جو مومن مر جائے اس کے ایمان کا بتانا بھی ضروری ہے، اس کے ایمان کا بتانا بھی ضروری ہے۔ اب سیدھی بات ہے، اگر کافر پر مرنے کے بعد لعنت کرنا ضروری ہے تو مسلمان پر سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے گا نا جی؟ اور کافر پر مرنے کے بعد لعنت اللہ کرنا جائز قرآن کہتا ہے، تو مومن کا مرنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا نہیں ہے سمجھ شریف میں؟ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم قل شریف پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کافر مرے گا اس کے لیے لعنت جائز ہے، اور مسلمان مرے گا اس کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی۔ جس کا جو حصہ ہے نا اس کو ملنا چاہیے نا جی، نہیں ہے سمجھ رہی میں؟ جس کا جو حصہ ہے اس کو، کافر کا حصہ ہے لعنت، مسلمان کا حصہ ہے رحمت، نہیں ہے سمجھ میں؟ کافر کا حصہ ہے لعنت اور مسلمان کا حصہ ہے رحمت۔ قل شریف رحمت، الحمد شریف پڑھنا رحمت، الحمد پڑھنا رحمت، اولئک علی ھدی من ربہم پڑھنا رحمت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف پڑھنا رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھنا رحمت، اور درود پڑھنا رحمت۔ کافر کے لیے لعنت کا وہ حقدار ٹھہرے گا تو مومن رحمت کا تو حقدار ٹھہرے گا نا جا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئیے ایک اور بات، اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت اس پر کرو جو کفر پر مرے، جو کفر پر نہ مرے نہ اس کو تم کافر کہہ سکتے ہو۔ بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، جو کفر پر نہ مرے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس پر لعنت کر سکتے ہو، نہیں ہے سمجھ میں؟ بڑی پتے کی بات، جو کفر پر مرے اس پر لعنت جائز ہے، جو کفر پر نہ مرے اس کو آپ کافر نہیں ہے سمجھ میں؟ اب میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میرے بھائیوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نبی کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اب نبی کے والدین کو مسلمان کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ موجود ہے، مفتی سے یہ فتوی ہے، مفتی سے فتویٰ پوچھا گیا، مفتی صاحب یہ بتائیں اگر کوئی شخص امام صاحب ہے مصلی پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے والدین کو کافر کہتا ہے، نبی کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتا، ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آواز تو آئی نہیں ہے یار، ایسے ڈھیلے والے نظریے والے مجھے آواز کیا ہے جی؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر دارالعلوم فتاوی دارالعلوم دیوبند میرے پاس 12 جلدوں میں موجود ہے، جو حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ سزا میری، مگر مفتی صاحب نے کہا نہیں نماز ہو جائے گی معاذ اللہ، نماز امامت بھی پکی نہیں ہے سمجھ رہی میں، امامت بھی پکی نماز بھی پکی، میں نے کہا نہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جو حالت کفر میں نہ مرے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کافر۔ مجھے کوئی ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں مرے ہیں، کوئی ثابت کر کے دے دے، مگر میں قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ ان کے والدین پکے مسلمان بھی تھے، ایمان کی حالت میں بھی مرے ہیں، نہیں ہے سمجھ میں؟ مسلمان بھی تھے اور ایمان کی حالت میں بھی مرے ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے یہ 6 صدی کی کتاب ہے، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الشعراء ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذی یراک حین تقوم، فرمایا محبوب جب آپ کھڑے ہوتے تھے نا
اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا تھا. ایک دوسرا جملہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. محبوب جب آپ کا نور پلٹ رہا تھا، آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا، آپ کا نور بولا کرے یار آواز نہیں آتی، آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا. کہاں سے کہاں تک؟ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. محبوب وہ آپ کا جو نور ساجدین میں پلٹ رہا تھا نا، رب اس کو بھی جانتا ہے. اب اندر نبی کا نور پلٹ رہا تھا، ایک باپ کے پشت سے دوسرے باپ کی پشت کی طرف، ایک ماں کی رحم سے دوسرے ماں کی رحم کی طرف. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ نبی کا نور کا جو تقلب تھا وہ کن لوگوں میں تھا؟ ساجدین میں. بولے بولے قرآن پڑھ رہا ہوں. کن میں تھا؟ ساجدین. بے نمازی ہوتا ہے؟ نمازی ہوتا ہے. جو نمازی ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا یار، سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ. محبوب آپ کا نور پلٹ رہا تھا، ایک باپ کی پشت سے دوسرے باپ کی پشت کی طرف، ایک ماں کے رحم سے دوسرے ماں کے رحم کی طرف. اور وہ سارے کون تھے؟ ساجدین تھے. وہ کون تھے؟ اور جو ساجدین ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ سنیے، ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. ابے جلے حدیثیں نہیں پڑھی، ہمیں نہیں سناؤ یار. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے 20 سال سے یہی میرا کام ہے. پڑھنے پڑھانے والا تو کام میں 20 سال سے کر رہا. ہاں 20 سال سے پڑھنے پڑھانے کا کام تو میں کر رہا. اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے میرا رب میں اپنی اماں کی قبر کے لیے چلا جاؤں، اپنی اماں کی قبر کی زیارت کے لیے چلا جاؤں. تو میرے رب نے کہا ہاں مصطفیٰ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. یہ صحیح حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے. 10واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے میرا رب میں اپنے والدین کی قبر پر چلا جاؤں. میرے رب نے مجھے اجازت دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. محبوب کافروں کی قبروں پر نہ جایا کریں. سمجھ میں نہیں آیا یار، سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قبروں پر نہ جایا کریں. اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی تو پتہ چلا وہ قبر کسی کافر کی. سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ کسی کافر کی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. کسی کافر کی قبر پر مت جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے اجازت مانگی، اے میرے رب میں اپنی اماں کی قبر پر چلا جاؤں. جایا کرے، آپ بھی جایا کرے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر زندگی میں ہم نے والدین کی عزت نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کنیکشن باقی ہے. کنیکشن ختم نہیں ہوتا ہمارا کنیکشن. ہاں ایمان کا کنیکشن ختم نہیں ہوتا. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیٹا ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر یا ان میں سے ایک کی قبر پر جائے اور فاتحہ پڑھے، یاسین پڑھے،
دعا استغفار کرے, بخشش کی دعا مانگے, واپس آ جائے, ہر جمعہ کرتا رہے. جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کا رجسٹر لائیں گے, اس کے نامہ اعمال کا ایک رجسٹر بھرا ہوا ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی تھی. زندگی میں تو ہم پتہ نہیں کس کس کے ہتھے چڑھ کر کے والدین کو چھوڑ دیتے. اب وہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم کس کس کے ہتھے چڑھتے ہیں, یہ نہیں بتاؤں گا, سب کو پتا ہے نا, کس کس کے ہتھے چڑھ کر کے ہم اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہے نا. بڑے ہاتھ مضبوط ہے, مضبوط ہاتھ بھی ہوتے ہیں, نہیں ہے سمجھ رہی میں, آ تو رہا ہوگا مگر آپ بولیں گے کیسے ہے بھائی, کیسے بولیں گے, ہمیں پتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا, اولاد کے حق سے زیادہ والدین کا حق ہے. بیوی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی کا کہا نہیں مانے, آپ بالکل فرمانبردار بنے, ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مطیع بن جائیں, خدمت گزار بن جائیں, مگر والدین کا حق ضائع نہ کریں. بس اتنا ہم کہنا چاہ رہے ہیں, ہاں اتنا ہم کہنا چاہ رہے ہیں. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قرب قیامت کی نشانی کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا قرب کی نشانی بہت ہیں, مگر دو نشانیاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ, بچہ جو ہے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دے گا. بندہ جو ہے, بچہ جو ہے اپنے یاروں کی خوشی کے لیے بھی اپنے والدین کو چھوڑ دے گا. آج یہی ہو رہا ہے, آج یہی ہو رہا ہے. ہمارے فلاں دوست کے ابا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا نا دوست, ابا نے کہا نہیں آیا کرو بھائی ادھر, نہیں جی آپ نے تو انسلٹ کر دی, میری ناک کٹوا دی, میرا بوتھا گندا کروا دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور تو کون لگتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. آئیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی قبر پر مت جائیں, مگر میرے حبیب اپنے والدین کی قبر پر گئے تو پتہ چلا آپ کے والدین کافر ہیں. بولے کافر ہیں. ایک اور دلیل بھی میں بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں انما المشرکون نجس, مشرک گندے نجس ہیں, ناپاک ہیں, پلید ہیں, ظاہری بھی پلید ہے, باہری بھی پلید ہے, اندر کے بھی پلید ہیں, باہر کے بھی پلید ہیں. مگر قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے, وانت حل بہذا البلد, اس لیے بہذا البلد محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں بستے ہیں, ووالد وما ولد. فرمایا محبوب والد جانتے ہو نا, والد کسے کہتے ہیں؟ چلو یہ بتا دیں. فادر کو کہتے ہیں نا, نہیں ہے سمجھ میں یار, ذرا بول دو, کوئی مسئلہ نہیں یار, بول دے, ابا سن لے گا, ثواب ملے گا. کسے کہتے ہیں؟ والد. کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے محبوب تیرے لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم ہے, وانت حل بہذا البلد, آپ اس میں رہتے ہیں, ووالد محبوب تیرے والد کی بھی قسم ہے. نہیں ہے سمجھ میں, تیرے, بولے یار کس جواب مزہ نہیں آیا, تیرے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, مشرک ہوتے, کافر ہوتے, ایماندار نہ ہوتے, اللہ قسم اٹھاتا؟ نہیں, آواز نہیں آئی. اللہ قسم اٹھاتا؟ اوے اللہ قسم اٹھا رہا ہے, ووالد محبوب تیرے والدین کی بھی قسم ہے, وما ولد فرمایا محبوب جو ان سے پیدا ہوا ہے وہ تو ہے, مجھے تیری بھی قسم ہے. محبوب تو پیدا ہوا, مجھے تیری بھی, بولے مجھے تیری بھی. تو قرآن کہتا ہے لعنت اس پر بھیجو, کافر اس کو کہو جو کفر کی حالت میں مرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں نہیں مرے, کفر کی حالت میں نہیں مرے. کفر کی حالت کیا ہوتی ہے پہلے یہ دیکھیں. کفر کی حالت یہ ہوتی ہے جس دور میں کوئی آدمی مرے, شرک وہ نہ کرتا ہو, اس دور میں نبی کا ہونا ضروری ہے, نبی کا ہونا ضروری ہے. جب حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے, حضور کے والد, کوئی نبی تھا اس وقت؟
جس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہو. حضور تو بچے تھے, اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا. جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, کوئی نبی تھا اس وقت جس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہو؟ حضور تو بچے تھے, اعلان نبوت نہیں کیا. اس حالت میں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے, شرک نہ کرتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, بتوں کو نہ پوجتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, بتوں کو نہ پوجتا ہو, اس حالت میں کوئی دنیا سے چلا جائے, تب بھی وہ مسلمان ہی جاتا ہے. تب بھی وہ نہیں آیا آواز, جب کیا تب بھی وہ. آپ ذرا پوچھا کریں, ذرا یاد بھی رکھا کریں, حضرت آپ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ مسلمان نہیں سمجھتے, بتائیں ایمان نہ لانے کی دلیل کیا ہے؟ اور جی حضرت انہوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا تھا. اور پاگلوں جو حضور کا زمانہ نہ پائے, شرک نہ کرے, کفر نہ کرے, وہ تو موحد ہوتا ہے, وہ تو مسلمان ہوتا ہے, وہ تو مسلمان ہوتا ہے. یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہوتا؟ وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ مسلمان ہے. علامہ قرطبی, آخری بات میں کہہ کر کے بتاتا ہوں, علامہ قرطبی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, ایک دن جو ہے نا, فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے, حضور نے کہا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. ہم گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو بڑے غمگین تھے, جب واپسی آئے تو بڑے مسکرا رہے تھے. جب جا رہے تھے اپنے والدین کے قبور پر بڑے غمگین تھے, جب آئے تو مسکرا رہے تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں آج اپنے والدین کے قبر پر گیا, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی, اے میرا رب ان کو قبر سے زندہ کر, یہ مجھے دیکھ بھی لے, کلمہ بھی پڑھ لے. میرے رب نے میرے والدین کو زندہ بھی کیا, انہیں مجھے دیکھا بھی ہے, کلمہ بھی پڑھی ہے, پھر دنیا میں تشریف لے, آخرت میں تشریف لے گئے ہیں. مگر یہ جو گندے دماغ ہوتے ہیں نا, میں ان کا علاج پہلے سے جانتا ہوں. یہ جو گندے دماغ ہوتے ہیں نا, میں بڑا حکیم ہوں, بڑا حکیم ہوں. بڑا حکیم نہیں ہوتے جو بڑے حکیم ہوتے ہیں, ہاں حکمت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں, میں بڑا حکیم ہوں. میں ہاں مجھے ان گندے دماغوں کا حال پہلے سے ملتا ہے. اچھا حضرت دیکھیے اعتراض, دیکھیے اعتراض یہ ہے, اگر وہ مسلمان تھے تو حضور نے پھر زندہ کر کے کلمہ کیوں پڑھائی؟ نہیں ہے سمجھ رہی میں؟ گندا دماغ تھا نا, اور حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر, ہے نا جی. اور میں نے کہا تم نے میرا جملہ نہیں سنا, میرے حبیب نے فرمایا میں نے رب سے دعا کی, میرا رب تو انہیں زندہ کر, یہ مجھے دیکھ بھی لے, کلمہ بھی پڑھ لے. کلمہ تو ویسے آلریڈی تھے, مطلب اتنا تھا وہ صحابی نہیں تھے, مجھے دیکھ لیں گے, کلمہ تو پڑھا ہوا بھی ہے, صحابی بھی بن جائیں گے. اچھا چلیں ایک اور بھی گندا دماغ آ سکتا ہے, گندے دماغ تو بہت ہے نا جی. کہے گا اچھا یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کوئی حضور کو دیکھے تو وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. میں بتا رہا ہوں نہیں بنے گا. اب گندا دماغ تھا نا جی, اس نے ایک دن بلا جا کر کے پھر اس نے سیڑا دی نا, تو میں نے کہا نہیں بنے گا, مگر ہم میں سے کوئی ایسی کرامت دکھلائے, نہیں بنے گا. میرا مصطفیٰ ایسا کمال دکھلا دے, بن جائے گا. یہ خصوصیت مصطفیٰ کی ہے, نہیں ہے سمجھ میں؟ یہ خصوصیت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جاگتے ہوئے نبی کا 75 مرتبہ دیدار کیا ہے, مگر امام جلال الدین سیوطی صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں ہے. جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی کا دیدار کیا ہے. ایک مولوی صاحب, میں گندے کیڑے مجھے ان کو بہت علاج کرنا آتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں اچھا وہ کیا ہے؟ بولا ہمارے علامہ صاحب نے لکھا ہے 22 مرتبہ, آپ 75 مرتبہ کہتے ہیں, 22 مرتبہ دیدار ہوا ہے. میں نے بولا ہوا تو ہے نا, نہیں ہے سمجھ رہی میں, ہوا تو ہے نا یار.
ہاں تم یہ ثابت کرتے ہوا ہی نہیں تھا تب میرے اوپر اعتراض ہوتا. میں تو 75 مرتبہ کا قائل ہوں. اگر ایک ہی مرتبہ زیارت ہو جاتا نا، ایک ہی مرتبہ زیارت ہو جاتی نا، تو سیوطی کا ثانی کوئی نہیں تھا. سیوطی کا ثانی کوئی نہیں تھا. یہ تو 75 مرتبہ دیکھ چکا ہے، یہ تو 75 مرتبہ دیکھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے درس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.